احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے یہ 10 پہلے دن چاند نظر آنے کا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، 10 کو قربانی، یہ 10 دن بڑی عبادت والے ہیں۔ اس کے اندر ذکر، اذکار، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، یہ گویا کہ ان کا کرنا ایک بڑی سی جہاد والی کوشش کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ایک مختصر 2 منٹ کے ولاگ میں آپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اماں جیوں میں سے ایک کو یہ بتایا تھا کہ 4 کلمات تسبیح کے تم 3 بار پڑھ لو تو اس کا ثواب بہت بڑے ٹائم کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو آج ہم آپ کو وہ عطا کرتے ہیں، اور اس میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور قرآن مجید کی وہ جو آیت پڑھی ہے میں، اور پاکی بول اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اور بخشش مانگ اس سے کہ بے شک وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفیں، خدائی کی تعریفوں میں پاکی بول کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی خدائی کی صفات میں کسی کو شریک اس نے نہیں کیا۔ تو اس لیے وہ الفاظ یہ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، انگلیوں پہ پڑھو ان کو، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ الرب العزت اپنی خدائی کی شانوں کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ۔ نمبر 1، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا 4 کلمات میں تم کو سکھاتا ہوں، 3 بار صرف پڑھنے ہیں، اس کا اجر کہیں بڑھ جائے گا، اور بڑی جامع تسبیح ہے۔ اور کسی عالم کے بقول اگر کسی نے اشراق کے نفل نہ پڑھنے ہو کسی وجہ سے، بس اس کو 4 باتوں کو 3 بار پڑھ لے، یہ قائم مقام ہو جائیں گے اشراق پڑھنے کے۔ تو اس میں عدد خلق ہی، اتنی اللہ کی مخلوق جو چھوٹی سی چھوٹی نہیں دیکھی جا سکتی، اور بڑی سے بڑی سے جتنی بڑی دوربین لگا لو کائنات میں لگا چکے ہیں یورپ والے، وہ پھر بھی اس کے احاطے سے باہر کائناتیں ہیں۔ اتنی ہیوی قسم کی طاقتور دوربینیں اور ٹیلیسکوپ میں بھی خدا کی کائنات نظر بہت آگے۔ وہ کہتے ہیں صرف 5% ابھی ہمیں نظر آئی ہے، خربوں اربوں کے کشائیں ہیں، ان کو کہتے ہیں صرف 5% نظر آئی ہے۔ اور ورضا نفس ہی، اور جو اس نے اپنے بارے میں سوچ لیا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں تو یہ سب لے جائیں اور اس سے بھی اچھی لے آئیں۔ اور تیسری ہے وزنۃ عرش ہی، اس کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا سوائے حدیث کے، کہ کھلے صحرا میں ایک چنے کا دانہ پڑا ہو، اور چنے کا دانہ ہے جو ساری کہکشائیں اور یہ ساری کائنات، اور کھلا صحرا جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے، تو اس اللہ کے عرش کے وزن کے برابر رب کی تعریفیں بولو۔ اور چوتھا ہے اور سمندروں کی سیاہی کے برابر، اور چاہے کہ سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور ان سے لکھنے والے نوری ناری سارے ہوں، درخت کو کلمے بنا لو، اور وہ لکھتے لکھتے ایک سمندر ختم کر دو، دوسرا سمندر بھی ختم کر دو۔ ہم کہتے ہیں ایک سمندر تو پہلے ختم کر کے دکھاؤ، ایک سیاہی میں کتنے پین بھرتے ہیں، ایک چھوٹی سی پوٹ میں کتنے سے پین بھرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، وہ کلمے خدا کے ختم نہیں ہوں گے، تو وہ جو سیاہی بتائی ہے وہ کہاں ختم ہونے والی ہے جناب، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ سوچنا جس مذہب میں محال ہونا، وہ مذہب کبھی حق پہ نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کا حکم ہے، غور کرنے کا حکم ہے، تفکر، تدبر، تعقل، تبسم، اور یہ ایمان کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور ہمارے نیکی کے بات کو جو آگے پہنچائے گا، دال علی الخیر کفاعلہ، گویا کہ وہ اسی طرح نیکی کما رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔